ایک کوشچن نمبر 1 جو آیا تھا آج وہ یہ تھا، مدینہ کی ریاست میں جب غریب آدمی کا قتل کیا جاتا ہے تو امیر آدمی شریعت کے قانون کے مطابق پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، قصاصدیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ اسلام غریب آدمی کو تحفظ نہیں دیتا؟ امریکہ میں جب ایک غریب مسلمان باپ نے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کیا تب بھی امریکہ کی ریاست نے اس مجرم کو سزا دی. تو ایک سمپل سی بات ہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قصاص کا. ابھی ہی شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ چھوٹ گیا شاہ زیب قتل کیس کے اندر. شاہ زیب قتل کیس میں کیا ہوا تھا کہ شاہ رخ جتوئی نے شاہ زیب جو تھا اس کی بہن کی شادی تھی، شاہ رخ جتوئی وہاں انوائٹڈ تھا، وہاں پہ اس نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا اور پھر اس نے فائرنگ کر دی جس میں دلہن کا بھائی شاہ زیب قتل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور شاہ رخ جتوئی کا کیا ہوا، پولیٹیکل پریشر ڈالا گیا، پاور پالیٹکس چلی، سب کچھ چلا، آخر پہ ان لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور خون بہا دے کے بلڈ منی دینے کے بعد چھوٹ گیا. تو اسلام جو ہے وہ کہتے ہیں نا بڑا انصاف کا دین ہے، بڑا اچھا دین ہے. اسلام اصل میں انصاف کو بیچنے والا دین ہے، یہ بیچ دیتا ہے انصاف. جب بلڈ منی کی اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں جی، اور یہ عرب ٹرائبلز کا رول تھا کہ اگر کسی کا کوئی بندہ مار جاتا تھا تو اس کے بجائے بدلے پیسے دے دیے جاتے تھے، اس انسان کی جان کی قیمت پیسوں میں ادا کر دی جاتی، ٹھیک ہے. تو یہ قانون آج اسلام میں بھی موجود ہے اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کوئی آسمان سے اترا ہوا مذہب نہیں ہے. اسلام ایک انتہائی قبائلی قسم کا اسی عرب میں پیدا ہوا مذہب ہے اور عرب کے انہی جاہلانہ رسم و رواج کی تقلید کرتا ہے، ٹھیک ہے. مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ سود کی اجازت تھی عرب میں، رسول اللہ نے ختم کر دی. اس کی بھی اجازت تھی عرب میں مگر رسول اللہ سے نہیں ختم ہوا. اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام ناانصافی کا مذہب ہے. اللہ یہاں حضرت محمد انصاف نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر چاہتے ہوتے تو خون کو کبھی بھی معاف نہ کرتے. اور دنیا کی سوسائٹیز میں اس وقت بھی قتل ایک ناقابل معافی گناہ تھا. قانون کے کٹہرے میں کسی بھی انسان کو قتل کے بعد معافی نہیں ملتی تھی، چاہے وہ کتنا بھی امیر ہو. اور پھر ایک طرف یہ کہتے ہیں حضرت محمد کہ جی قومیں تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ انصاف نہیں کرتی تھی. تو یہ ناانصافی تو اسلام کی شریعت میں لکھی ہوئی ہے کہ خون بہا ہو سکتا ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہ پیسے دے کے صلح کر کے قاتل کو بخشوا سکتا ہے. شاہ رخ جتوئی جس نے قتل کیا، جو پکڑا گیا، جو عدالت سے جس کو سزائے موت ہوئی، اسی کو بعد میں اسی قصاصدیت کے قانون میں کیا کر دی گئی، اسے معافی مل گئی اور اس کے ساتھ جو دوسرے بھی لوگ شامل تھے وہ سب کے سب لوگ بری ہو گئے. اور اسلام یہ پیسے لے کے صلح کرنے کی اجازت صرف اسی معاملے میں نہیں دیتا، یہ ریپ تک کے معاملے میں، گینگ ریپ تک کے معاملے میں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے. اسلام اس بات کی اجازت پیسے لے کے صلح کرنے کی تو گینگ ریپ میں بھی دیتا ہے، مرڈر میں بھی دیتا ہے، کسی کی بازو کاٹتے ہیں آپ تو اس میں بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ کرائم جو ہے کوئی بھی وہ ایک انڈیویجول اوفینس ہے، کہ وہ کسی ایک انسان کے خلاف ہوا ہے. اور یہ کرائم کی یا ایک جرم کو سمجھنے کی ایک لیسر انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک جاہلانہ انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ کرائم جو ہوتا ہے وہ کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں ہوتا، وہ پوری سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو کرائم کی اصل تھیوریز ہیں، جو کرائم سے ڈیل کرنے کی تھیوریز ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جس ایک شخص نے قتل کر دیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اس نے، قرآن کہتا تو ہے کہ بنی اسرائیل تم سے کہا گیا تھا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. اور میں نے اس دن یہ دکھایا بھی تھا کہ یہ بات کہاں سے چوری کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تینوں وہ جوئش سورسز آف قرآن والا جو ہے نا وہ اس کے نیچے لگانا ہے، اس کی ذرا لنک نکال لینا، ٹھیک ہے. تو وہ میں نے بتایا بھی تھا اس دن کہ یہودیوں کے کہاں پہ لکھی ہوئی تھی یہ بات. مگر اگلی بات یہ ہے کہ اسلام تو خود ہی اس بات کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ آج یہ سمجھا جاتا ہے جس کسی نے سوسائٹی کے ایک ممبر کو قتل کر دیا وہ سوسائٹی کے اور ممبرز کو بھی قتل کر سکتا ہے. اس لیے اسے جیل میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی ریہیبلیٹیشن کی جا سکے، تاکہ سوسائٹی کو اس کے ڈینجر سے اس شخص کے بچایا جا سکے. اس لیے اس شخص کو سزا دی جاتی ہے. مگر اسلام نے اس بات کی پورا موقع دیا ہوا ہے کہ اس شخص کو باہر دندناتا پھرنے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ کسی کو بھی جا کے دوبارہ سے ایک
बावले कुत्ते की तरह, एक सांप की तरह काट ले, और शाहरुख जतोई जो है वो दोबारा भी किसी को काट लेगा सांप की तरह, कुत्ते की तरह, बावले कुत्ते की तरह, और दोबारा भी वो किसी को मार देगा। और दूसरी बात है कि कैसी एग्जाम्पल सेट हुई, एक तरफ ये कहते हैं कि अगर किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दो, सारी दुनिया के चोर डर जाएंगे, मगर दूसरी तरफ जब कोई कत्ल करता है तो उसको पैसे देके वो छूट जाता है, तो सारे अमीर कातिल तो सीना चौड़ा करके फिरेंगे ना, हाँ जी हमने तो कत्ल कर दिया तो हमने तो पैसे देके छूट जाना है। और पाकिस्तान में ये रोज होता है। मैं आपसे ये सिंपल शर्त लगाने को तैयार हूं कि पाकिस्तान का कोई शहर, कस्बा, गांव ऐसा नहीं है जिधर पिछले 100 साल में खून बहा के बदले कातिल माफ ना हुए। कातिल सोसाइटी के अंदर इस्लामी दुनिया में दंदनाते फिरते हैं, पाकिस्तान में तो साफ साफ दंदनाते। कत्ल एक काबिल माफी गुनाह है, किसके लिए? अमीर के लिए। इस्लाम एक अमीरों को रियायत देने वाला मजहब है, ठीक है। गरीब का दुश्मन, अमीर का दोस्त। अमीर जो है वो क्या कर सकता है? कत्ल करके भी जिंदा रह सकता है अगर शरीयत नाफिज हो। ये अफगानिस्तान में भी होगा, ये पाकिस्तान में भी होगा, ये मिस्र में भी होगा, ये ईरान में भी होगा, ये सब जगह होगा, ठीक है। क्योंकि जुर्म जो है वो काबिल माफी है अगर आपकी जेब में, इफ यू हैव द अमाउंट ऑफ मनी टू पे फॉर इट, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि खून बहा के तौर पे, उससे अगली बात पे हम चले जाते हैं कि खून बहा के तौर पे तो लड़कियां भी दे दी जाती हैं, लड़कियां दे दी जाती हैं, और उन लड़कियों के साथ फिर बाद में क्या होता है, तौबा, मैं आपको बता नहीं सकता कि उन लड़कियों के साथ क्या होता है। उनकी लोग टांगे तोड़ देते हैं, उनकी लोग बाजू तोड़ देते हैं। अब बीबीसी का पिछले साल मैंने पढ़ा भी था वो बयान पूरे का पूरा, एक लड़की, एक औरत जो कि खून बहा में दे दी गई थी, वो बताती है कि उसको पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी दी जाती थी। खून बहा में ब्लड मनी के तौर पे लड़की रिश्ते में दे दी गई थी, उसको पूरे एक दिन में सिर्फ एक सूखी रोटी विदाउट सालन, विदाउट एनी काइंड ऑफ कड़ी उसको दी जाती थी। उसे दूध नहीं दिया जाता था, उसे कुछ नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसके भाई ने किसी को कत्ल कर दिया था, और वो जो थी एज ए खून बहा दे दी गई थी, एज ए ब्लड मनी उसका रिश्ता दे दिया गया था। तो मुझे बताएं कि क्या ये इस्लाम जब इस तरह की खून बहा की इजाजत देता है तो फिर खून बहा में लड़कियां भी दी जा सकती? ये वो गंद है, इंसानियत के साथ वो जुल्म है, वो घिनौने काम हैं जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में हमने अपनी आंखों से देखे। इस्लाम असल में जब कायम होता है, जब शरीयत कायम होती है, तो इंसाफ का जनाजा उठता है, चिता उठती है इंसाफ की, चलती है चिता इंसाफ की। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।